اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت علی۔ اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا۔ خوارج پر فتح ظفر کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اور نہ ہی قرآن و پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں کو مایوس ہونا چاہیے۔ آخرت کی جنت کا راستہ دنیا کے جہنم سے گزرتا ہے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی پیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یہاں کے ریگستانوں میں، یہاں کی گلی کوچوں میں آج بھی اس ورثہ کی خوشبو موجود ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کی اس دنیا سے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بھی فخر سے سنائی جاتی ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادری کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو بچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا اور اس پر کفر و مشرک بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ کوئی ایسا بہادر ہے جو اس کا سامنا کر سکے۔ عمر بن عبدود کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کسی میں اس کا سامنا کرنے کی جرت نہ تھی۔ تب وہ حضرت علی ہی تھے کہ جنہوں نے صرف عمر سے مقابلہ کیا بلکہ صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑی، جن میں سے بدر، خندق، خیبر وہ اہم جنگیں تھیں جن میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یہ طرفہ جیت دلائی۔ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے یا فوج ہے، وہ لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شادی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ امام علی ہی تاریخ کے وہ شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے دنیا آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا، اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ امام علی میدان جنگ میں جس قدر بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنی ہی نرم اور انصاف پسند رہے۔ لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ ویسے وصیت رسول حضرت علی کو قتل کرنے والے ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجوم تھا۔ ابن ملجوم دراصل پہلے امام علی کا ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن پھر صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خوارجیوں کے ساتھ جا ملا اور نہرون میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ اگر فرار ہو گیا، ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات کتام نامی عورت سے ہوئی جو ایک خوارج تھی، اور جنگ نہرون میں امام علی کے ہاتھوں سے انہیں کیسے شکست ہوئی تھی۔ اس کی ملاقات کتام نامی عورت سے ہوئی جس کا باب ازبخت تمیمی تھا جو ایک خوارج تھا اور جنگ نہرون میں امام علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، لہٰذا کتام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابن ملجوم نے جب اقدام کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ کتام ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجوم نے کتام سے شادی کی خواہش کی تو کتام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
3000 درہم غلام اور ایک کنیز مجھے دینی ہوگی۔ ابن ملجوم بولا میں راضی ہوں۔ کتام نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجوم نے حیرانی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے، وہ بہادر، شاہ سوار اور ماہر سپاہی ہے۔ کتام بولی میں مال نہیں چاہتی ہوں، لیکن علی کو تمہیں ضرور قتل کرنا ہوگا کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، لہٰذا ابن ملجوم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ کتام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردان اور شبیب تھا انہیں ابن ملجوم کے ساتھ بھیج دیا اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجوم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر سے بجھی تلوار کو لپیٹ کر چھپا لیا تھا تاکہ موقع ملتے ہی امام علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجوم مرادی وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، لہٰذا احادیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور ماہ رمضان کا آغاز پر امام علیہ السلام کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے 2 جوں کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ اس افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام ساری رات بیدار رہے اور رکوع سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ دیا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بدبختوں نے اور مرغیوں نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ لوگوں نے انہیں امام سے دور کرنا چاہا تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ امام نے اپنے کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام نے اسے بھی جگایا اور فرمایا اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھ اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجوم ملعون نے چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا اور امام نے فرمایا پیشانی پہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجوم نے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ نے امام علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کی دھاریں پھوٹی تو زمین لرز اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے، آسمان متزلزل ہوا اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے۔ کالی آندھی چلی اور ہر سمت تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجوم ملعون جو بھاگنے کی کوشش میں تھا لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی سرخ آنکھیں گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے ملجوم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کے گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے کمزور آواز سے اور مہربانی سے فرمایا اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھنونا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا؟ کیا مجھے تم نے یہ بدلہ دیا؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا، اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو بلاؤ۔
پھر امام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی کہ میرے بیٹے اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو، اور اگر اسے ایک ضرب سے قتل کر دو، اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتحہ اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنے ملجوم کو تلوار کی ایک ضرب سے قتل کر دیا، اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ امام علی جیسے شیر سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے آپ پر چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ امام علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ سے پہلے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان سے قبل خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، حضرت علی شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جسد مبارکہ کو ان کے بیٹوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا۔ پھر انہیں حضرت اور عبداللہ بن العباس نے رازداری سے دفن کر دیا، چونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد مبارک کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ اہل تشیع کے مطابق جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی، جبکہ اہل سنت کے مطابق قصر العمارہ کوفہ میں دفن کیے گئے، اور ایک من گھڑت روایت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر مزار شریف کے پاس روازی شریف میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، حضرت مولا کرام کی شہادت ایک عالمگیر واقعہ ہے۔ یہ مظلوم صحابہ تھے جن کی تمام نسل کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کربلا کے واقعات کو جانتے ہیں جن میں ان کی نسل کو شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے حضرت حسن علیہ السلام کی نسل کو بھی ایسے ہی شہید کیا گیا، تڑپا تڑپا کر، سزائیں دے کر، اور ایک بند کمرے میں ان کو رکھ دیا گیا جہاں وہ دم گھٹنے سے سب شہید ہو گئے۔ اس لیے ان کو مظلوم صحابہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز میں۔ آپ کا اللہ حمد و ناصر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔